پیارے دوستو، آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جو غربت کی چکی میں پس کر مجبوری میں شادی کرتی ہے۔ اس کی ساس اس کے ساتھ ظلم کی انتہا کرتی ہے اور ہر وقت غریب ہونے کے طعنے دیتی ہے، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے جو سارے ظلم کی حدیں پار کر دیتا ہے۔ یہ کہانی سن کر آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں گی، تو آئیے سنتے ہیں اس نیک دل لڑکی کی یہ درد بھری داستان۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں چک نورنگ میں، جہاں صبح اذان کی آواز سے شروع ہوتی تھی اور شام مغرب کی نماز کے ساتھ ڈلتی تھی، لوگ بھلی دھن دولت میں کمزور تھے، لیکن ایمان کی روشنی ان کے دلوں میں چمکتی تھی۔ گاؤں والے ایک دوسرے کے دکھ بانٹتے، مصیبت میں ساتھ دیتے۔ اسی گاؤں کے ایک کونے میں مٹی کا چھوٹا سا گھر تھا، جہاں محمد عارف کا خاندان رہتا تھا۔ عارف صاحب دن بھر کھیتوں میں مزدوری کرتے، شام کو اپنے چھوٹے سے کھیت کی دیکھ بھال کرتے، فجر کی نماز کے بعد کام پر نکل جاتے اور مغرب سے پہلے لوٹ آتے۔ ان کی بیوی فوزیہ بیگم سلائی کڑھائی سے گھر کے خرچ میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی اور غریبوں کی مدد کو ہر دم تیار رہتی تھی۔ دونوں کی محنت کے باوجود گھر چلانا مشکل تھا، لیکن ان کے چہروں پر شکر کی مسکراہٹ رہتی۔ عارف صاحب کہتے، الحمدللہ، اللہ نے جو دیا اسی میں برکت ہے۔ ان کی بیٹی سحر ان کی آنکھوں کا نور تھی۔ 19 سال کی سحر خوبصورت، نیک دل اور سمجھدار تھی۔ اس کی آنکھوں میں خواب جگمگاتے تھے، پڑھنے اور گاؤں کی لڑکیوں کو تعلیم دینے کے۔ اس کی معصومانہ مسکراہٹ دلوں کو سکون دیتی تھی۔ گاؤں کے مدرسے میں وہ قرآن پڑھتی اور مولوی صاحب کہتے، سحر بیٹی، اللہ نے تمہیں بڑی عقل دی ہے، تم بڑا کام کر سکتی ہو۔ لیکن گھر کی غربت نے اس کے خوابوں پر پابندی لگا رکھی تھی۔ رات کو وہ چھت پر تاروں کو دیکھتی اور رو رو کر دعا مانگتی، اے اللہ، میری ماں باپ کو خوش رکھ، ان کی محنت میں برکت دے، مجھے علم کا راستہ دکھا، آمین۔ گاؤں کے دوسرے سرے پر حاجی بشیر احمد کی شاندار حویلی تھی۔ وہ گاؤں کے سب سے بڑے ذمہ دار تھے۔ ان کی حویلی پر نفیس دروازے، سنگ مرمر کا فرش اور جار فانوس چمکتے تھے۔ حاجی صاحب نیک دل تھے، غریبوں کی مدد کرتے، یتیموں کی پرورش کرتے اور مسجد کے لیے عطیات دیتے۔ لیکن ان کی بیوی شاہدہ بیگم سخت مزاج تھیں۔ وہ اپنی دولت پر غرور کرتیں اور نوکروں سے سخت سلوک کرتیں۔ ان کا بیٹا عمران MBA کر کے لاہور سے واپس آیا تھا۔ وہ گاؤں کی ترقی چاہتا تھا، لیکن ماں کے سامنے چپ رہتا۔ اس کی بیوی مریم نیک اور پردہ دار عورت تھی، لیکن شاہدہ بیگم کے طعنوں سے پریشان رہتی۔ ان کے 2 بیٹوں زید 8 سال اور عثمان 6 سال کو شاہدہ بیگم مزید پوتوں کے لیے دباؤ ڈالتی تھی۔ 2 بیٹوں سے کیا ہوتا ہے، خاندان کو اور وارث چاہیے۔ لیکن ایک سال خشک سالی پڑی، فصلیں سوکھ گئیں، کنویں خالی ہو گئے۔ عارف صاحب کے پاس کوئی آمدن نہ رہی، گھر میں کھانے کو اناج نہ تھا، بچے بھوک سے روتے، پڑوسی بھی تنگ دستی میں ڈوبے تھے۔ عارف صاحب نے حاجی بشیر سے 5000 روپے قرض مانگا۔ حاجی صاحب نے فوراً دے دیا، عارف بھائی جب حالات بہتر ہوں تب واپس کر دینا۔ لیکن 6 ماہ بعد قرض واپس نہ ہو سکا۔ عارف صاحب راتوں کو روتے، اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال۔ فوزیہ بیگم تہجد میں دعائیں مانگتی اور سحر اپنا کھانا کم کر دیتی تاکہ ماں باپ کو زیادہ ملے۔ وہ چپکے سے روتی، اے اللہ، اگر میری جان سے ان کی پریشانی دور ہو تو لے لے۔ ایک دن عارف صاحب حاجی صاحب کے پاس گئے، گڑگڑاتے ہوئے بولے، حاجی صاحب کچھ وقت دیں، بارش ہوئی تو قرض ادا کر دوں گا۔ حاجی صاحب نے تسلی دی، لیکن شاہدہ بیگم آ گئیں اور بولیں، عارف میاں، بہانے بند کرو، اس مہینے تک پیسے نہ دیے تو گاؤں چھوڑنا ہوگا۔ عارف صاحب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ گھر آئے۔ فوزیہ بیگم رو پڑی۔ سحر نے جب سنا اور دل ہی دل میں تڑپ اٹھی۔ چند دن بعد شاہدہ بیگم نے عارف صاحب کو بلایا۔ وہ اکیلی تھیں۔ انہوں نے مٹھاس بھرے لہجے میں کہا، عارف میاں، تمہاری بیٹی سحر جوان ہے، خوبصورت اور سمجھدار، اس کا نکاح عمران سے کر دو۔ عارف صاحب سکتے میں آ گئے، لیکن بیگم صاحبہ، عمران کی تو شادی ہو چکی ہے۔ شاہدہ بیگم بولیں، اسلام میں دوسری شادی جائز ہے، مجھے ایک اور بہو چاہیے جو خاندان کو وارث دے۔ اگر مان جاؤ تو قرض معاف، نوکری ملے گی اور سحر سکھی رہے گی، ورنہ 1 ہفتے میں پیسے دو، نہیں تو کچہری جاؤ۔ عارف میاں نے فوزیہ بیگم سے مشورہ کیا۔ دونوں رو پڑے۔ فوزیہ بیگم بولی، ہماری بیٹی کو اس ظالم ساس کے گھر کیسے بھیجیں؟ لیکن کوئی چارہ نہ تھا۔ سحر نے جب سنا، اس کے خواب چکنا چور ہو رہے تھے، لیکن اس نے والدین کے آنسو دیکھے۔ وہ بولی، ابو امی، اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو میں تیار ہوں، آپ کی خوشی کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں۔
فوزیہ بیگم نے اسے گلے لگا کر کہا، میری بچی تیری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ سحر نے روتے ہوئے کہا، امی یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ صاحب ٹھیک کرے گا۔ نکاح سادگی سے ہوا۔ عمران نے قبول ہے کہا، لیکن اس کی آواز میں درد تھا، سحر کے دل میں خوف تھا۔ رخصتی پر فوزیہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ سحر نے کہا، امی میرے لیے دعا کرنا۔ حویلی میں سحر کا استقبال نوکرانی جیسا ہوا۔ شاہدہ بیگم نے کہا، سحر تم یہاں ملکہ بننے نہیں آئیں، گھر کا کام کرنا اور پوتا دینا تمہارا فرض ہے۔ سحر چپ چاپ سنتی رہی۔ رات کو وہ قرآن پڑھتی اور رو رو کر دعا مانگتی، اے اللہ مجھے صبر دے، میرے ماں باپ کو خوش رکھ۔ مریم عمران کی پہلی بیوی سحر سے ہمدردی رکھتی تھی۔ ایک رات وہ سحر کے پاس آئی، بہن ہم دونوں اس گھر میں اجنبی ہیں، مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ سحر کی آنکھیں بھیگ گئیں، دونوں نے اپنے دکھ بانٹے اور ایک گہری دوستی بن گئی۔ سحر حاملہ ہوئی۔ شاہدہ بیگم کو پوتے کی امید تھی، لیکن جب سحر نے بیٹی زینب کو جنم دیا تو شاہدہ بیگم چلا اٹھیں، یہ کیا کیا، مجھے پوتا چاہیے تھا۔ سحر نے کہا، بیگم صاحبہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، لیکن شاہدہ بیگم نے تانا دیا، تم نالائق ہو۔ سحر کی زندگی اور مشکل ہو گئی۔ شاہدہ بیگم اسے دن رات کام کرواتی، تانے مارتی، سحر چپ چاپ سہتی رہی۔ ایک دن شدید طوفان آیا، گاؤں ڈوب گیا، سحر کے والدین بے گھر ہو گئے۔ شاہدہ بیگم نے انہیں حویلی میں بنا دینے سے انکار کر دیا۔ سحر کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے زینب کو مریم کے حوالے کیا اور کہا، مجھے گاؤں والوں کی مدد کرنی ہے۔ شاہدہ بیگم نے روکا، لیکن سحر بولی، یہ میرا اسلامی فرض ہے۔ سحر نے گاؤں والوں کو اکٹھا کیا، کھانا بانٹا، گھر بنوائے۔ اس کی ہمت دیکھ کر عمران نے بھی ساتھ دیا، بھائی صاحب بھی مدد کو آئے۔ گاؤں آہستہ آہستہ بحال ہوا۔ سحر نے ایک کمیونٹی سینٹر بنوایا جہاں سکول اور سلائی کلاسیں شروع ہوئیں۔ اس نے کہا، تعلیم ہر لڑکی کا حق ہے۔ گاؤں کی عورتیں خود مختار بننے لگیں۔ ایک دن شاہدہ بیگم شدید بیمار ہوئیں۔ سحر نے رات دن ان کی خدمت کی۔ ایک رات جب وہ قرآن پڑھ رہی تھی، شاہدہ بیگم کی آنکھ کھلی، وہ رو پڑیں، سحر میں نے تجھ پر بڑا ظلم کیا، مجھے معاف کر دو۔ سحر نے ان کے پاؤں چھوئے، یہ میرا فرض تھا۔ شاہدہ بیگم نے زینب کو گلے لگایا اور کہا، بیٹیاں جنت کی کنجی ہیں۔ اس دن سے حویلی کا ماحول بدل گیا۔ شاہدہ بیگم نے سحر کو بیٹی کی طرح پیار دیا۔ سحر نے گاؤں میں سکول، اسپتال اور لائبریری بنوائی۔ اس کی دوسری بیٹی حفصہ پیدا ہوئی۔ شاہدہ بیگم نے اسے گود میں لے کر کہا، یہ اللہ کی برکت ہے۔ آج سحر 38 سال کی ہے، اس کی آنکھوں میں وہی چمک ہے۔ زینب ڈاکٹر بن رہی ہے، حفصہ ٹیچر۔ چکنو رنگ اب ایک ترقی یافتہ گاؤں ہے۔ سحر کی کہانی ایک سبق ہے کہ صبر اور ایمان سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اور رات کو چھت پر دعا مانگتی، اے اللہ میری بچیوں کو نیک رکھ اور مجھے تیری خدمت میں لگائے رکھ۔ پیارے دوستو، یہ کہانی کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں اور اپنے شہر کا نام لکھیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔